بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ چنانچہ جب طالوت علیہ السلام کا لشکر سارے لشکر کو لے کے طالوت روانہ ہوا تو اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ یہ طالوت جب جنگ لے کے نکل رہا ہے، پیچھے جو کل ہم نے واقعہ پڑھا وہی چل رہا ہے، ابھی لے کے لشکر کو نکلا تو آگے اس نے اپنی قوم کو بتا دیا، لشکر کو بتا دیا کہ بھائی اب تمہارا اللہ امتحان لینے لگے، آگے ایک نہر آنے والی ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں رہے گا، یعنی وہ میرے لشکر کا حصہ نہیں رہے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ وہ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کوئی آدمی تھوڑا سا چلو بھر پانی پی لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الا من اغترف غرفة بیدی، یدی کہتے ہیں ہاتھ کو، کہ تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے کے چلو بھر پی لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑا سا پیے گا تو کوئی بات نہیں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، فشربوا پی لیا اس میں سے، منہ اس میں سے، الا قلیلا منہم پھر یہ ہوا کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے ہی دریا کا پانی خوب سیر ہو کر پی لیا، حالانکہ وہ منع کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ تمہیں آزمانے لگا ہے۔ اللہ نے اب بظاہر تو کوئی آزمائش نہیں دینی ہوتی کہ پوری اس کے لشکر کو ہی تباہ کر دے، آزمائش کس صورت میں آئی پھر آگے اس کے اوپر قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اس میں سے کچھ لوگ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ یہ کس کی نحوست تھی؟ اپنے لشکر کے امیر کی بات نہ ماننے کی، جو لیڈر تھا طالوت، اس کی بات جب انہوں نے نہیں مانی تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اب ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ ہم تو ہار جائیں گے، بھائی ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے، ہم جا کر کسی سے جنگ ونگ نہیں کر سکتے۔ یہ دل ان کا مر چکا تھا اس بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اپنے امیر کی، اپنے لیڈر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اور ہم بالکل طاقت نہیں رکھتے۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا، الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا ایمان تھا کہ ہم نے اللہ سے جا کر ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ جو رک گئے تھے نا پانی پینے سے، اب ان کا ایمان ظاہر ہے وہی لیول تھا کہ وہ ساتھ چل رہے تھے اور مانتے مانتے اللہ کی بات آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، اگر یہ نکل بھی جاتے ہیں بیچ میں سے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا، جیسے بدر میں دیکھے 313 مسلمان تھے اور 1000 کے لگ بھگ کفار تھے، لیکن اللہ نے ان کو جتایا۔ انہوں نے کہا کم کبھی کبھی زیادہ پہ غالب آ جاتے، اور اللہ کی مدد جب آ جائے تب۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہو گئے،
تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ لشکر والوں نے اور یہ جالوت نے کہا اے ہمارے رب، قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبروں ہمیں صبر و استقلال کے صرف ہم پر انڈیل دے، ہمیں صبر و استقلال کا پہاڑ بنا دے، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدم رکھنا، ونصرنا اور ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین ہمیں فتح نصیب کرنا کافروں کے اوپر۔ انہوں نے پھر اللہ کے سامنے اس لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی، کیونکہ تھوڑے تھے تو وہ پیچھے سارا لشکر تو نکال دیا تھا، کیونکہ کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہنا، تم لوگوں نے پانی پینا ہے، تو اب یہ تھوڑے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ ایک منٹ میں پانی پی لوں تھوڑا سا۔ اصل میں نہیں، سارا کام میرا گلے کا ہی ہوتا ہے نا سارا دن، تو وہ گلے پہ پریشر پڑتا رہتا ہے۔ جی جی، یہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، داؤد علیہ السلام اور ان کے وقتوں کی یہ بات ہے۔ پھر یہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے ان کو سلطنت اور دانائی عطا کی۔ کس کو؟ داؤد کو، اور جو علم چاہا اس کو عطا کیا۔ کیا سلطنت دی، کیا کیا کہ طالوت نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح داؤد سے کیا، بعد میں نبی بھی بنے، یہ داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے، ان کو سلطنت دی اللہ نے، ان کو بہت زیادہ دانائی دی، علم دیا۔ کس وجہ سے دیا؟ کیونکہ یہ مان کر چل رہے تھے آپس میں، دونوں پوری ایک مشورے کے ساتھ چل رہے تھے، اور اللہ نے ان کی ماننے کی وجہ، وہ کہتے ہیں نا جو جھکا رہتا ہے اللہ اس کو بہت کچھ دیتا ہے، اور جو اکڑ کر چلتا ہے وہ تو ٹہنی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اللہ کو اور اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اب کوئی بھی سوال کر سکتا تھا کہ بھائی اللہ ہر وقت ایک کی جنگ دوسرے کی تیسرے سے کیوں ہو رہی ہے، یہ جنگ اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہاں اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ بھائی اگر اللہ ایک قوم کا یا ایک معاشرے کا، ایک دین کا دوسرے سے دفاع نہ کروائے تو یہاں پر تو فساد ہی زمین میں پھیل جائے۔ ایک دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ یہ سارا معاملہ چلا رہا ہے کہ دین صرف اللہ کا چلے گا، حکم حاکمیت صرف اللہ کی چلے گی، بس اور کسی کی نہیں چلے گی۔ بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے یہاں پر رئیس آئے، سب کچھ آئے، لیکن حاکمیت اللہ کی ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ نتلوها علیک بالحق یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس طرف توجہ دلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل بھی ہے، اس لیے آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ بہت بعد میں اللہ کے نبی آئے تو اللہ رب العزت ان کو ان واقعات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، کوئی آرام سے بیٹھ کر نبوت نہیں مل گئی، تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے جو آپ کو آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ چنانچہ جب طالوت علیہ السلام طالوت کا لشکر سارے لشکر کو لے کے طالوت روانہ ہوا تو اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ یہ طالوت جب جنگ لے کے نکل رہا ہے، پیچھے جو کل ہم نے واقعہ پڑھا وہی چل رہا ہے، ابھی لے کے لشکر کو نکلا تو آگے اس نے اپنی قوم کو بتا دیا، لشکر کو بتا دیا کہ بھائی اب تمہارا اللہ امتحان لینے لگے، آگے ایک نہر آنے والی ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں رہے گا، یعنی وہ میرے لشکر کا حصہ نہیں رہے گا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ وہ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کوئی آدمی تھوڑا سا چلو بھر پانی پی لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، یدی کہتے ہیں ہاتھ کو، کہ تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں لے کے چلو بھر پی لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑا سا پیے گا تو کوئی بات نہیں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، فشربوا پی لیا اس میں سے، منہ اس میں سے، الا قلیلا منہم پھر یہ ہوا کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے ہی دریا کا پانی خوب سیر ہو کر پی لیا، حالانکہ وہ منع کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ تمہیں آزمانے لگا ہے۔ اللہ نے اب بظاہر تو کوئی آزمائش نہیں دینی ہوتی کہ پوری اس کے لشکر کو ہی تباہ کر دے، آزمائش کس صورت میں آئی پھر آگے اس کے اوپر قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اس میں سے کچھ لوگ یعنی چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ یہ کس کی نحوست تھی؟ اپنے لشکر کے امیر کی بات نہ ماننے کی، جو لیڈر تھا طالوت، اس کی بات جب انہوں نے نہیں مانی تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اب ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ ہم تو ہار جائیں گے، بھائی ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے، ہم جا کر کسی سے جنگ ونگ نہیں کر سکتے۔ یہ دل ان کا مر چکا تھا اس بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اپنے امیر کی، اپنے لیڈر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اور ہم بالکل طاقت نہیں رکھتے مگر جن لوگوں کا ایمان تھا۔ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا ایمان تھا کہ ہم نے اللہ سے جا کر ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ جو رک گئے تھے نا پانی پینے سے، اب ان کا ایمان ظاہر ہے وہی لیول تھا کہ وہ ساتھ چل رہے تھے اور مانتے مانتے اللہ کی بات آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، اگر یہ نکل بھی جاتے ہیں بیچ میں سے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا، جیسے بدر میں دیکھے 313 مسلمان تھے اور 1000 کے لگ بھگ کفار تھے، لیکن اللہ نے ان کو جتایا۔ انہوں نے کہا کم کبھی کبھی زیادہ پہ غالب آ جاتے، اور اللہ کی مدد جب آ جائے تب۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ لشکر والوں نے اور یہ جالوت نے کہا اے ہمارے رب، قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر و استقلال کے صرف ہم پر انڈیل دے، ہمیں صبر و استقلال کا پہاڑ بنا دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا، وانصرنا، اور ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، ہمیں فتح نصیب کرنا کافروں کے اوپر۔ انہوں نے پھر اللہ کے سامنے
اس لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی، کیونکہ تھوڑے تھے تو وہ پیچھے سارا لشکر تو نکال دیا تھا، کیونکہ کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہنا، تم لوگوں نے پانی پینا ہے، تو اب یہ تھوڑے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ ایک منٹ میں پانی پی لوں تھوڑا سا۔ اصل میں نہیں، سارا کام میرا گلے کا ہی ہوتا ہے نا سارا دن، تو وہ گلے پہ پریشر پڑتا رہتا ہے۔ جی جی، یہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، داؤد علیہ السلام اور ان کے وقتوں کی یہ بات ہے۔ پھر یہ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے ان کو سلطنت اور دانائی عطا کی۔ کس کو؟ داؤد کو، اور جو علم چاہا اس کو عطا کیا۔ کیا سلطنت دی، کیا کیا کہ طالوت نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح داؤد سے کیا، بعد میں نبی بھی بنے، یہ داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے، ان کو سلطنت دی اللہ نے، ان کو بہت زیادہ دانائی دی، علم دیا۔ کس وجہ سے دیا؟ کیونکہ یہ مان کر چل رہے تھے آپس میں، دونوں پوری ایک مشورے کے ساتھ چل رہے تھے، اور اللہ نے ان کی ماننے کی وجہ، وہ کہتے ہیں نا جو جھکا رہتا ہے اللہ اس کو بہت کچھ دیتا ہے، اور جو اکڑ کر چلتا ہے وہ تو ٹہنی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ کو اور اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اب کوئی بھی سوال کر سکتا تھا کہ بھائی اللہ ہر وقت ایک کی جنگ دوسرے سے، دوسرے کی تیسرے سے کیوں ہو رہی ہے، یہ جنگ اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہاں اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ بھائی اگر اللہ ایک قوم کا یا ایک معاشرے کا، ایک دین کا دوسرے سے دفاع نہ کروائے تو یہاں پر تو فساد ہی زمین میں پھیل جائے۔ ایک دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ یہ سارا معاملہ چلا رہا ہے کہ دین صرف اللہ کا چلے گا، حکم حاکمیت صرف اللہ کی چلے گی، بس اور کسی کی نہیں چلے گی۔ بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے یہاں پر رئیس آئے، سب کچھ آئے، لیکن حاکمیت اللہ کی ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس طرف توجہ دلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل بھی ہے، اس لیے آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ بہت بعد میں اللہ کے نبی آئے تو اللہ رب العزت ان کو ان واقعات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، کوئی آرام سے بیٹھ کر نبوت نہیں مل گئی، تو بڑا کٹھن مرحلہ ہے جو آپ کو آنے والا ہے۔